بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ شاہراہ بھٹو کا دوسرا مرحلہ مکمل۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے قائد آباد انٹرچینج کا افتتاح کر دیا۔ 31 دسمبر سے قبل شاہراہ بھٹو کو موٹر وے M9 سے منسلک کرنے کا بھی اعلان۔ مراد علی شاہ نے بندرگاہ سے قیوم آباد تک نیا ایکسپریس وے بنانے کی خوشخبری بھی سنا دی۔ عاجز جمالی کی رپورٹ میں جانیے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں سے چھوٹنے والی ہے جان، سندھ سرکار کا کراچی کی سڑکیں بہتر کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ نے شہر میں ایک نیا ایکسپریس وے بنانے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر حسین شاہ اور دیگر کے ہمراہ شاہراہ بھٹو کے دوسرے مرحلے کا افتتاح کر دیا۔ قائد آباد انٹرچینج پر منعقدہ تقریب سے خطاب میں مراد علی شاہ بولے، شاہراہ بھٹو ایکسپریس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سوچ کا منصوبہ تھا، جو انہوں نے 1994 کے کراچی پیکیج میں شامل کیا تھا۔ 31 دسمبر سے قبل ہر صورت میں شاہراہ بھٹو کو موٹر وے M9 سے منسلک اور 27 دسمبر کے بعد چیئرمین پیپلز پارٹی اس کا افتتاح کریں گے۔ آگے معافی نہیں ہے۔ 31 دسمبر کو اس کو ہم نے کاٹھور تک M9 تک کھولنا ہے، اور میں نے اس کا خود کچھ دنوں پہلے جائزہ لیا تھا، اور یہ آرام سے ہو سکتا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی کے بعد چیئرمین صاحب سے ابھی سے ٹائم لے لیتے ہیں کہ 27 دسمبر کے بعد جس دن چاہیں اس کا کاٹھور تک افتتاح کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی بندرگاہ سے قیوم آباد تک نئے ایکسپریس وے تعمیر کرانے کی بھی خوشخبری دی اور بتایا کہ رواں سال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبے کا کام شروع ہوگا۔ میں اس کا نام آج تجویز کروں گا، ابھی نام بعد میں پھر ہم اس کو کچھ اور بھی دے سکتے ہیں۔ ابھی اس کو نام تجویز کروں، پورٹ ٹو قیوم آباد ایک ہم بنانا چاہتے ہیں ایکسپریس وے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تقریباً 65 ارب روپے کی ایسٹیمیٹ ہے۔ میں بزنس کمیونٹی کا بڑا شکر گزار ہوں، انہوں نے بڑا کین انٹرسٹ شو کیا ہے، اور میں کراچی کی بزنس کمیونٹی سے ہم نے پہلے بھی مجھے یاد ہے یہ شروعات ہوئی تھی جب چیئرمین صاحب آئے تھے۔ مراد علی شاہ نے سیاسی مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا، بولے شہر کو بوری بند لاشیں اور بھتہ کلچر دینے والے ہم پر تنقید کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو بھتہ خوری سکھائی، بوری بند لاشیں سکھائیں، دکھائیں، اس شہر کے میں یہ وہ کہتے ہیں چائنا کٹنگ سکھائی، پر نام پتہ نہیں کیوں، چائنا ویسے بڑا اچھا ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے، لیکن نام انہوں نے دے دیا۔ اس کی کہنے پہ کہتے یہ ہیں ہمیں، میں کہا بھائی پچھلے سال بھی آپ نے کوشش کی تھی، 1 روپیہ خرچ نہیں کر سکے ہو ادھر۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ نے صوبائی وزراء کے ہمراہ قیوم آباد سے قائد آباد تک شاہراہ بھٹو کا سفر کیا، 100 روپے ٹول ٹیکس بھی ادا کیا۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے وقار مہدی، راجہ رزاق، قاسم نوید سمیت ارکان اسمبلی، صوبائی ترجمانوں، ڈپٹی میئر کراچی، ٹاؤن چیئرمینز اور کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی بجٹ پر حمایت کو مطالبات کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ سید مراد علی شاہ نے سولر پینلز پر 18% ٹیکس کی مخالفت کر دی۔ K4 اور حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے وفاقی بجٹ میں مختص رقم بڑھانے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کراچی کی کئی اسکیموں کے لیے 236 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں جانیے۔ پیپلز پارٹی کا بجٹ پر حمایت کے لیے وفاق کو 2 ٹوک اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کڑے مطالبات پیش کر دیے، مسائل کے حل سے بجٹ کی منظوری کو جوڑ دیا۔ سید مراد علی شاہ کی بعد از بجٹ پریس کانفرنس، کئی ترقیاتی منصوبوں کا اعلان، مالی مشکلات کا اعتراف۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا 17واں مسلسل صوبائی بجٹ پیش کیا۔ بجٹ پیش ہونے سے صرف 1 روز قبل سندھ حکومت کو آگاہ کیا گیا کہ متفقہ 105 ارب روپے روک لیے جائیں گے۔ 12 جون کو ایک خط آتا ہے ہمارے پاس، وہ موجود ہے، اگر آپ کہیں گے تو دکھا دوں گا سب کو، کہ نہیں اب ہم آپ کو 1901 ارب تقریباً جو ہے وہ نہیں دیں گے، ہم آپ کو اب 1796.1 ارب دیں گے، یعنی 105 ارب روپے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کم دیں گے۔
मुराद अली शाह ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जब PWD स्कीमें सूबों को मुंतकिल हुई तो सिंध को सिर्फ 18 मनसूबे दिए गए, जो नाइंसाफी है। तरक्याती मनसूबों की मुनसिफाना तकसीम और तैलीमी इदारों की फंडिंग बहाल न की गई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट की हिमायत नहीं करेगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पर वफाकी फंड्स 30 अरब रुपए से कम करके 15 अरब कर दिए गए। सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स नाइंसाफी है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे, उस पे उन्होंने पहले APCC में 30 अरब रुपए रखे थे और जब वो 2 दिन बाद यानी 2 तारीख को APCC हुई थी, 4 तारीख को NEC हुई, वो 30 से घटा के 15 कर 18% टैक्स लगा दिया है सोलर पैनल्स पे। वो भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक तरफ हम इसको प्रमोट कर रहे हैं कि लोगों को आप बिजली पहुंचा नहीं सकते, ऊपर से आप टैक्स लगा रहे हैं। पीपल्स पार्टी वफाक में बजट को सपोर्ट नहीं करेगी अगर ये दुरुस्त नहीं करते। मुराद अली शाह ने कॉन्फ्रेंस में ईरान पर हालिया इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कहा अपना एहतजाज बजट इजलास में ही रिकॉर्ड करा चुके थे, कभी PTI के दबाव में न आए तो MQM के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। सेफ सिटी मंसूबा सितंबर 2026 को मुकम्मल होगा। आजिज जमाली, सिटी 21। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तजवीज़। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे और 1 लीटर पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे तक महंगा करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद 16 जुलाई से नई कीमतों पर अमल दरामद होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। महंगाई का एक और बोझ आने को तैयार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की तजवीज़। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा होने पर पेट्रोल और डीजल महंगा करने की तजवीज़ भेज दी गई। ज़राए का कहना है कि रिफाइनरी ने 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 27 पैसे महंगा करने की तजवीज़ दे दी, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर डीजल 254 रुपये 64 पैसे से बढ़कर 259 रुपये 91 पैसे पर हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 1 रुपये 12 पैसे महंगा करने की तजवीज़, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 253 रुपये 63 पैसे से बढ़कर 254 रुपये 75 पैसे हो जाएगी। साथ ही 1 लीटर मिट्टी का तेल 4 रुपये 16 पैसे महंगा करने और ज़राअत में इस्तेमाल होने वाला 1 लीटर लाइट डीजल 4 रुपये 13 पैसे इजाफा करने की तजवीज़ दे दी गई है। ज़राए का कहना है कि मंजूरी के बाद 16 जून से अगले 15 रोज़ पर नई कीमतों पर इतलाक होगा। अशरफ खान, सिटी 21। बजट के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने नए माली साल का बजट पेश कर दिया। कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अहम मंसूबे शामिल। इस इक़दाम पर शहरियों का मिला जुला रुझान रहा। कहा कि काम होता नजर आए तब बात है। किसी ने कहा उम्मीद है इस बार अमली इक़दाम होंगे। तफसीलात अक्सा शेख की रिपोर्ट में जानिए। सिंध का साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया। कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए अहम मंसूबे शामिल कर लिए गए। शहरियों का कहना है कि काम होता नजर आए, सिर्फ बजट में मंसूबे को शामिल करना काफ़ी नहीं। हर साल वादे किए जाते हैं, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं है, ना पानी आता है। उम्मीद है इस बार कुछ बदलेगा। महंगाई ने पहले ही परेशान कर रखा है, टैक्सेस कम हो ताकि आवाम को कुछ रिलीफ मिले। बजट तो उन्होंने बहुत अजीब तरीके से पेश कर दिया है। बजट के जो उन्होंने मतलब कि आवाम को तो समझो परेशान कर दिया है। हर चीज़ में टैक्सेस लगा रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए, टैक्स कम होने चाहिए। अपना सीवरेज का निज़ाम देख लें, बिल्कुल तबाह हो चुका है। गलियां देख लें, रोड देख लें, तबाह हैं। इनको पहले तो ये काम करना चाहिए। गलियां हो गई, सीवरेज हो गई, पानी की लाइनें हो गई, आए दिन पानी की लाइनें फट रही हैं, सीवरेज की लाइनें फट रही हैं। ये चीज़ पहले इनका कवर हो, उसके बाद बजट पेश करें, समझ आती है। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए और इससे तवज्जो देनी चाहिए। आवाम की गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए। बिजली का निज़ाम दुरुस्त करें, पानी का निज़ाम दुरुस्त करें। इसके लिए बेहतर तजवीज़ात होने चाहिए। बजट में किए गए ऐलानात कितने मौसर होंगे, इसका अंदाज़ा वक्त के साथ होगा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी 20। MKM पाकिस्तान ने सिंध बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। डिप्टी पार्लिमानी लीडर तोहा अहमद कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने अपने वज़रा को सहूलियात फराहम करने के लिए ऐसा बजट बनाया है। कराची से कश्मीर तक अवाम की इस बजट से हक तलफी हुई है। हमने देखा कि हम अपना एहतजाज असम्बली में रिकॉर्ड करा चुके हैं। हमने लोगों को ये बताया कि हमें जो आवाम वोट देती है वो हमें पिछले 40 साल से इस शहर की आवाम वोट दे रही है। इस शहर की आवाम की बड़ी उम्मीदें हैं हमसे, बड़ी उमंगें हैं हमसे, और इस शहर की आवाम ये जानती है और ये मानती है कि इस शहर का मसला, अर्बन सिंध का मसला अगर पहले भी किसी ने उठाया है और जितना जैसा जो काम किया है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने ही किया है। इस दफ़ा का जो बजट है वो हस्ब रिवायत सिंध हुकूमत
حکومت نے صرف اپنے وزراء کو امیر کرنے کے لیے اور اپنے مشیروں کو امیر کرنے کے لیے دیا ہے، اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا عوام سے اس حد تک تعلق ہے کہ یہ عوام کے لیے باعث تکلیف ہوگا. یہ عوام دشمن بجٹ ہے. اس میں عوام کو مزید تکلیف دینے کے لیے انہوں نے یہ بجٹ بنایا ہے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس بجٹ کی مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عوام دشمنی یہ بند ہونی چاہیے. اور یہ صرف اربن سندھ کی بات نہیں ہے، یہ بجٹ کراچی سے لے کے کشمور تک رہنے والے بسنے والے ایک ایک انسان کے لیے دشمنی کرے گا اور ایک ایک انسان کے لیے باعث نقصان ہوگا. بزنس مین گروپ اور کراچی چیمبر آف کامرس نے وفاق اور سندھ کے بجٹ کو شدید مایوس کن اور کراچی کے ساتھ کھلی ناانصافی قرار دے دیا. چیئرمین بی ایم جی زبیر موتی والا اور رہنما جاوید بلوانی نے کہا کہ کراچی جو قومی خزانے میں 67%، صوبائی آمدنی میں 90% اور ملکی برآمدات میں 54% حصہ دیتا ہے، اسے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے. حکومت نے مالیاتی بل اور بجٹ میں مسائل کے حل کے لیے کاروباری شخصیات پر مشتمل خصوصی کمیٹی قائم کر دی. وفاقی حکومت نے مالیاتی بل اور بجٹ میں بزنس کمیونٹی صنعتکاروں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے بزنس لیڈرز پر مشتمل خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کمیٹی کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کمیٹی کے سربراہ پاکستان بزنس کونسل کے سی ای او احسان ملک ہوں گے، جبکہ ایف بی آر کے ممبران واجد علی اور نجیب احمد میمن مشترکہ چیئرمین ہوں گے. اراکین میں کراچی چیمبر، اوورسیز انویسٹرز چیمبر، فیڈریشن لاہور اور اسلام آباد چیمبرز کے صدور شامل ہیں. ناظرین آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹریفک پولیس کا قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف آپریشن جاری. 4 روز میں 3000 سے زائد موٹر سائیکلیں ضبط. سیکشن افسر کہتے ہیں جن گاڑیوں کی نمبر پلیٹ نہیں انہیں گاڑی ضبط کر کے نمبر پلیٹ بنانے کے لیے بھیج رہے ہیں. شہریوں نے شکوہ کیا کہ گھروں میں کھانے کے پیسے نہیں، چالان کہاں سے بھریں. تفصیلات اسامہ ملک کی رپورٹ میں جانیے. ٹریفک پولیس کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر آپریشن تیز. 3000 سے زائد موٹر سائیکلیں ضبط، شہری پریشان. ٹریفک پولیس کے مطابق بغیر نمبر پلیٹس، غیر معیاری نمبر پلیٹس، فینسی نمبر پلیٹس، بغیر رجسٹریشن، بغیر ڈرائیونگ لائسنس، بغیر ہیلمٹ گاڑی چلانے والے افراد کی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں ضبط کی گئی ہیں. ڈی ایس پی ٹریفک کورنگی شبیر میمن کہتے ہیں آپریشن بائک والوں کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر کوئی پولیس اہلکار پیسے مانگے تو اس کی شکایات کریں، کارروائی کریں گے. ڈی آئی جی ٹریفک کے حکم سے تمام سینئر نے میٹنگ کی تھی اور تمام میٹنگ کے دوران یہی بات طے کی گئی ہے کہ کس طریقے سے بائک والوں کو ڈسپلن میں لایا جائے. تو پہلے تو ان کی نمبر پلیٹس ہم چینج کروا رہے ہیں، ان گاڑی کو امپاؤنڈ کیا کر رہے ہیں، امپاؤنڈ کے بعد اس گاڑی پہ نمبر پلیٹ لگا رہا ہے، اسے چالان سے بچا رہے ہیں اور اس کی نمبر پلیٹ بند کر کے پھر اسے بتایا پابند کیا جا رہا ہے کہ جا کے اپنے نام پہ کاغذ بنوائے، اگر اپنے نام پہ کاغذ نہیں ہے تو. سیکشن آفیسر ولی محمد بولے جن گاڑیوں میں نمبر پلیٹ نہیں ان کی نمبر پلیٹ بنوا رہے ہیں. جب تک نمبر پلیٹ نہیں آ جاتی گاڑی بند رہے گی. اصل بات یہ ہے کہ جب تک یہ نمبر پلیٹ نہیں لگائیں گے بائکہ پہ تو جب تک یہ آپریشن چلتا رہے گا. اب آپ دیکھیں یہ نمبر پلیٹ یہ پیچھے جو ہے ان کی اپنی مرضی کا لگایا ہے، آگے نمبر پلیٹ ہے ہی نہیں، نہیں اس بائک کے پاس پیپر ہے، نہیں اس کے پاس لائسنس کے. ایک ہی گاڑی میں ڈیٹین کر رہا ہوں اور جب یہ اپنا جو گورنمنٹ نے نمبر پلیٹ عویدہ کی ہوئی ہے جب تک وہ نہیں لائے گا اور اپنے نام پہ گاڑی نہیں کرے گا یہ گاڑی میں ریلیز نہیں کروں گا. شہریوں کا کہنا تھا کہ اپنے کاموں پر جا رہے تھے کہ روک لیا گیا. کیا قانون صرف غریب کے لیے ہے؟ گھروں میں کھانے کے پیسے نہیں، چالان کہاں سے بھریں گے؟ یہ گاڑی ہے ہمارے کو دی گئی ہے، اس کا باقاعدہ ہمارے کو پرمٹ دیا گیا ہے، اس کی ہماری فٹنس ہے. جب یہ گاڑی آتی ہے اس کا ٹیکس پے گاڑی ہے، 36,000 روپے ہمارا ٹیکس کٹتا ہے. یہ گاڑیاں ہمارے کو دی ہیں، چلو جی آپ بند کر رہے ہیں اس کو تو ہمیں کوئی نیمو بدل تو دو. پیسے نہیں تھے، مجھے کہا کہ 200 روپے دو. سر میرے پاس پیسے نہیں تھے. پیسے مانگے تھے؟ جی سر پیسے مانگے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے چلان کر دیا 1020 کا. تو ابھی بولا کہ نمبر پلیٹ نہیں ہے آپ کے پاس، فلانی چیز نہیں ہے، انڈیکیٹر نہیں ہے. تو سر مجبوراً ابھی مجھے چھوٹے بھائی کو پیسے نہیں تھے میرے پاس 1 روپیہ. ٹریفک پولیس حکام کا کہنا ہے کہ شہری ٹریفک قوانین کی پابندی کریں تاکہ جرمانوں سے بچا جا سکے. کیمرامین رانا جہانزیب کے ہمراہ اسامہ ملک، سٹی 21.
DHA में POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर RDO 1 की कार्रवाई, मेडिकल स्टोर सील कर दिया गया। रीजनल टैक्स ऑफिस 1 ने डिफेंस में POS कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक जनरल एंड मेडिकल स्टोर सील कर दिया। हुकाम के मुताबिक स्टोर POS सिस्टम से गैर मुंसलिक रसीदें जारी कर रहा था। RDO हुकाम के मुताबिक POS कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ मुआशी पायदारी के लिए ख़तरा हैं और कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।